الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے معزز، میرے بزرگ، میرے بھائی، آج جو رات ایک عظیم مصیبت کی رات ہے، بالخصوص ان کے لیے جو حوزہ علمیہ میں حضرت علیہ السلام کے علوم کو حاصل کر رہے ہیں. اس عظیم مصیبت پر آپ سب برادران، بزرگوں اور اپنے آقا مولا والی خراسان امام رضا علیہ السلام صلوات اللہ علیہ اور امام زمان علیہ السلام صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. آج وہ رات ہے جس رات علوم آل محمد علیہ السلام کے حاصل کرنے والے افراد یتیم ہو رہے ہیں. یتیمی ہے. امام علیہ السلام کی شہادت ایک امام کی شہادت گویا کہ نہیں ہے، ایک مکتب کی شہادت ہے، ایک عظیم مصیبت ہے. 25 شب والد مکرم حضرت علیہ السلام کی شہادت. حضرت علیہ السلام کی اس شہادت کے عنوان سے جو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اہل البیت علیہ السلام کے لیے مودت کو، محبت کو واجب قرار دیا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ مودت و محبت اختیار کریں. مودت اور محبت جن کے لیے کہا گیا ہے ان میں سے ایک یہ ہمارے معصوم امام علیہ السلام ہے. میں ایک سادے معمولی انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ خطیبانہ انداز مجھے ویسے بھی نہیں آتا، لیکن بہرحال جو آتا ہے بہرحال میں ہٹ کر اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جس امام علیہ السلام کی شہادت ہے اس کا نام گرامی جعفر صادق صلوات اللہ علیہ. جعفر تو اہل البیت علیہ السلام میں کچھ اور افراد بھی رہے ہیں، اس لیے اس امام کو صادق کہا گیا ہے کیونکہ جعفر ایک کذاب بھی گزرا ہے. اس وجہ سے اس امام کا لقب صادق بالخصوص شہرت کے ساتھ مشہور ہوا تاکہ جعفر ایک کذاب اہل البیت سے دور ہو جائے اور اس کو اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ منسوب نہ کیا جائے. اور حضرت علیہ السلام کے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام صلوات اللہ علیہ والد بزرگوار ہیں. اور اس امام علیہ السلام کے شجرہ طیبہ کے متعلق بحث کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا
ظاہر کے اعتبار سے، کیونکہ آپ عالم ہیں، طالب علم ہیں، خطیب ہیں، وہ احتیاج نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اتنی بیان کرنا، لیکن کیونکہ تھوڑا سا ایک مختصر بات اس لیے کی، تو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آیا مکتب جعفری نہیں تھا، جو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے مکتب جعفری شہرت یافتہ ہو گیا؟ کیا مکتب علوی نہیں تھا، مکتب حسنی نہیں تھا، مکتب حسینی نہیں تھا، جو ان اماموں نے اتنی محنت کی اور مذہب ان اماموں کے نام پہ شہرت یافتہ نہ ہوا، لیکن حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر شہرت یافتہ ہوا؟ جی ہاں، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علیہ السلام کو اتنی فرصت ملی کہ حضرت علیہ السلام نے گزشتہ ائمہ علیہ السلام کے علم اور آئندہ آنے والوں ائمہ علیہ السلام کے علوم کو اس طرح سے بیان کیا کہ ہر دیکھنے اور سننے والا یہ کہنے لگ گیا کہ یہ مذہب اس امام علیہ السلام کا ہے۔ اس امام علیہ السلام نے ان گزشتہ ائمہ علیہ السلام کے اقوال اور روایات اور احادیث کو اس طرح سے بیان کیا اور جمع کیا، اور باقی ائمہ علیہ السلام نے جو گویا کہ برنامہ پیش کرنا تھا اس برنامے کو حضرت علیہ السلام نے پیش کیا۔ اس برنامے کے نتیجے میں حضرت علیہ السلام کا نام صلوات محمد علیہ شہرت یافتہ ہو گیا۔ دوسرا سبب یا دوسری علت، دوسری وجہ، اگر اجازت ہے دوسری وجہ، دوسرا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ عباسی خاندان اور بنو امیہ کے خاندان کا آپس میں اختلافات اور مسائل ہوئے، حضرت علیہ السلام کو اتنی فرصت ہوئی کہ حضرت علیہ السلام نے ایک مدرسے کی تعمیر اور بنیاد رکھی، اور مدرسے کی تعمیر اور بنیاد کا نتیجہ ایسا ہوا کہ ایک ٹائم پر، ایک وقت پر لوگ کالا جعفر صادق علیہ السلام 4000 یا اس سے آگے پیچھے بعض افراد نے، محققین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ افراد کہنے لگے کالا امام جعفر صادق علیہ السلام، کالا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو اس وقت کچھ اور حکومت نے چاہا کہ ہم اپنے کارندے، اپنے قاضی، اپنے افراد، اپنے امام بنا کر لوگوں کے درمیان میں پیش کریں، اور نتیجتاً جب وہ پیش ہوئے تو حضرت علیہ السلام کی رائے بھی پیش ہونے لگ گئی۔ جب ان کی رائے پیش ہوتی تھی تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ رائے تو امام صادق علیہ السلام کی ہے، یہ قول تو حضرت کا ہے، یا کسی اور کا قول یہ ہے۔ تو اس قول کے درمیان میں حضرت علیہ السلام کے لیے ایک مذہب کی حیثیت سے حضرت کا قول شہرت یافتہ ہو گیا، اور ادھر سے حکمرانوں نے اپنے 4 مذہب اور 4 امام اور اپنے افراد پیش کیے۔ دوسرے الفاظ میں یہ چاروں کا ایک آنا، حضرت آیت اللہ رضا زادہ حفظہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے مذاہب اربع کا پیدا ہونا، اس کے علت اور اسباب، اس میں آقا نے نقل کیا ہے کہ یہ کس طرح سے امام آئے اور کس طرح سے حضرت علیہ السلام کا قول پیش ہوا، اور جب حضرت علیہ السلام کا قول پیش ہوتا تھا تو حضرت کا قول ایک بھاری اور قوی قول ہوتا تھا، جب یہ قول بھاری اور قوی ہوا کرتا تھا تو اس وقت حضرت علیہ السلام کے نام سے تشیع کو پہچانا گیا، اور دوسرے افراد کے جو مذاہب تھے ان کو اس طرح سے پہچانا جا رہا تھا۔ اس کی یہ سبب بھی بنا کہ حضرت علیہ السلام کا مذہب لوگوں کے درمیان میں شہرت یافتہ ہو گئے۔ حضرت علیہ السلام نے جو بہت زیادہ اپنی زندگی میں کام کیا وہ اپنے افراد، اپنے شاگردوں کو
اپنے اصحاب کو تیار کیا، آمادہ کیا. کس حد تک آمادہ کیا؟ اس حد تک حضرت علیہ السلام نے آمادہ کیا کہ حضرت علیہ السلام علیہ محمد اس حد تک آمادہ کیا حضرت علیہ السلام نے کہ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا حضرت علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف ارجا دیتے، اصحاب کی طرف لوگوں کو کہتے کہ میں نے فلاں کی تربیت کی ہے، اگر تجھے میرا مسئلہ پوچھنا ہے، میری رائے پوچھنی ہے، وہ جو بات کرے گا وہ میری ہی بات ہوگی. حضرت علیہ السلام نے اس طرح سے لوگوں کو آمادہ اور تیار کیا اپنے شاگردوں. حضرت علیہ السلام نے یہاں تک ان کی تربیت میں کام کیا. حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے قول کو رد کیا ایسا ہے کہ آپ نے میری قول کو رد کیا. صلی اللہ علیہ محمد. حضرت علیہ السلام نے مسلم کے لیے، زرارہ کے لیے، آبان ابن تغلب کے لیے اس طرح کی تعبیرات فرمائی. اس طرح سے فرمایا کہ اس کا قول میرا قول ہے، اس کی بات کو رد کرنا میں صادق آل محمد کی بات کو رد کرنا ہے. یہاں سے ایک دوسری بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کے علاوہ جو غیر معصوم ہے اس حد تک پہنچ جائے تو اس کا قول حجت ہوا کرتا ہے، اس کے قول کو رد نہیں کیا جا سکتا. اگر رد کریں اس کے قول کو تو امام معصوم راضی نہیں ہوتا. جیسے ہمارے فقہاء امامیہ، ایسے فقہاء جن کا علم علیہ السلام رحمۃ اللہ اہل البیت علیہ السلام سے، عمل اہل البیت علیہ السلام کے عمل کے مطابق، ان کے قول کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق. جیسے فقہاء ان حوزہ علمیہ میں پروان چڑھے، ان میں سے شیخ مفید علیہ رحمہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ، ایسے فقہاء جو ائمہ کے دعا کی تحصیل تھے. جیسے شیخ صدوق علیہ رحمہ امام زمان علیہ السلام کی دعا کے اثر کا نتیجہ تھا، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ نے مکتب تشیع کو اس حد تک پروان تک چڑھایا، اس حد تک احادیث کو نقل کیا دیکھنے والے عام دوسرے لوگ کہنے لگے کہ واقعی شیعہ میں افراد موجود ہیں جو واقعی کی حیثیت رکھتے ہیں. البتہ میں اس طرح سے تقریر کر سکتا ہوں کہ آپ نہ محسوس کیجیے گا کہ کس طرح سے تقریر کر رہا ہے. صلی اللہ علیہ محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ نے ان اپنی فقہاء کو اپنی شاگردوں کی اس حد تک تربیت کر کے کہا کہ یہ اگر نہ ہوتے تو دین رسول اللہ باقی نہ ہوتا. اس حد تک ان کی تربیت کی کہ یہ افراد جو میرے شاگرد ہیں انہوں نے اس حد تک کہا. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ اصحاب امام صادق علیہ السلام رسول اللہ کے مددگار تھے، امام حسین علیہ السلام کے انصار تھے، امام حسن مجتبیٰ کے انصار تھے. ان کی چیزوں کو ان فقہاء نے
ان افراد نے، زرارہ نے، مسلم نے، آبان ابن تغلب نے اور جمیل دراج نے، اس طرح کے لوگوں نے بہت ہی اپنے انداز میں دین مبین کی خدمت کی۔ میں ان بزرگوں کی حیات طیبہ میں کچھ جگہوں پر رجال کشی میں اور کچھ اور مقامات پر جب نگاہ ڈالی تو ایسا ہی محسوس ہوا کہ یہ امین ہیں دین کے، انہوں نے بہت امانت داری سے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ اگر یہ امین نہ ہوتے تو امام معصوم ان پر اتنا تکیہ نہ کرتا، اس طرح سے نہ معصوم امام فرماتے کہ ممبر پر جب دیکھو یہ لوگ بات کر رہے ہوں تو اعتماد کر لینا یہ امام صادق علیہ السلام کی بات ہے۔ ایک قول ہے کہ کسی نے مولا علیہ السلام کو آ کر کہا، مولا میں نے ایک حدیث سنی ہے، خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے آپ کی طرف اس حدیث کو نسبت دی ہے۔ مولا نے کہا کہ تو نے کیا حدیث سنی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے حدیث یہ سنی ہے کہ اگر خاتون کے دیت کے مسئلے میں اس کی 4 انگشت کٹ جائیں تو اس کے لیے اتنے اونٹ ہیں، ایک کے لیے 10، دوسرے کے لیے 20، تیسرے کے لیے 30، تیسرے کے لیے معذرت کے ساتھ 30، یا اگر میں شفا نہ کروں اور ایسے ہی تیسرے کے لیے 30 یا اور چوتھے کے لیے 20۔ اس نے کہا یہ کیسے حدیث ہو سکتی ہے، امام کی طرف کیسے نسبت، یہ پیچھے کیسے پلٹ رہی ہے، یہ ایسا امام نہیں فرما سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ خاتون کی دیت میں جب اس کی انگشتوں کا مسئلہ ہے تو واپس پلٹ آئے گی نصف کی طرف، مرد کا نصف ہوگا۔ مرد کے لیے اگر 40 اونٹ ہو گئے تو خاتون کے لیے 20 اونٹ بن جائیں گے، نصف کی طرف پلٹ کر آئے گی۔ اس کا مجھے پتہ نہیں تھا، یعنی بعض احادیث کو لوگوں نے عقول کے اوپر پہچانا ہوا تھا کہ عقل کے ساتھ اس طرح سے ہے، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہماری احادیث کو فقط عقول پر نہ پرکھیں، اپنے عقل کے مطابق اس کو تطبیق نہ دیں۔ بعض جگہوں پر ہمارے مواقع پیش آتے ہیں تو ہم بھی اپنے عقول کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ حدیث عقل کے مخالف ہے، عقل کے ساتھ تطابقت نہیں رکھتی، ہم کیسے قبول کریں؟ جبکہ احادیث کو بعض احادیث کے ذریعے سے ائمہ علیہ السلام نے تفسیر کیا ہے۔ تو اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام کا جو بہت بڑا کارنامہ تھا، مدرسے کی بنیاد کے نتیجے میں شاگردوں کی تربیت کے نتیجے میں ان افراد کا آنا، اور ان افراد کا جب آنا تھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو اگر کوئی فرد آ کر علمی مسائل کے لیے کہیں سے پوچھتا تو امام علیہ السلام حوالہ دیتے، جا کر فلانے سے پوچھ لو، جا کر فلانے سے پوچھ لو، جا کر فلانے سے پوچھ لو، اگر میری ملاقات نہ ہو آپ سے تو زرارہ سے پوچھ لیں، وہی بات جو زرارہ کی ہے میری وہی بات ہے۔ یہ احادیث نشاندہی کرتی ہیں کہ امام علیہ السلام کو اپنے شاگردوں پر بہت بڑا اعتماد تھا اور شاگردوں کی تربیت بہت زیادہ مہم سمجھی تھی مولا علیہ السلام نے۔ تو یہاں سے ایک استنباط نکل سکتا ہے کہ جس طرح سے امام علیہ السلام کو اپنے شاگردوں پر اتنا اعتماد تھا، علم، تقوی، زہد، ہر لحاظ سے، اس طرح سے ہم سے بھی امام کا تقاضا ہے، امام زمان علیہ السلام کا تقاضا ہے کہ ہم بھی علم، زہد، تقوی تمام معاملات میں اس طرح سے بنے
کہ امام علیہ السلام ہماری طرف ارجا دیں، جا کر فلانے سے پوچھیں، فلانے کو جا کر دیکھیں، فلانے سے جا کر بات کریں، اس کی بات ہماری بات ہے۔ کیونکہ ہم مدرسے کے طالب علم ہیں، امام علیہ السلام کے مدرسے کے طالب علم ہیں، تو ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس سے آگے میں پڑھوں، امام صادق علیہ السلام صلوات اللہ علیہ عام باقی لوگوں کی نگاہ میں جو مخالف تھے، ان کی نگاہ میں امام کا کیا مقام تھا؟ ابا حنیفہ کہتا ہے کہ اس امام علیہ السلام سے علم اور تقویٰ سے بڑھ کر کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ یعنی علم کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے امام علیہ السلام سے بڑھ کر کسی آنکھ نے ایسا کوئی فرد نہیں دیکھا ہے، فرد نہیں پایا ہے۔ اتنا اس امام علیہ السلام میں علم تھا، اتنا امام علیہ السلام میں تقویٰ اور پرہیزگاری تھا۔ مالک بن انس لکھتا ہے کہ امام علیہ السلام کو میں نے اگر پایا تو تین چیزیں، یعنی میں نے جو روایت میں نقل کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مالک بن انس کہتا ہے کہ میں امام کو تین چیزوں میں دیکھا، یا میں نے امام علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یا امام علیہ السلام کو میں نے روزے کی حالت میں دیکھا، یا امام علیہ السلام کو میں نے قرآن پڑھتے ہوئے پایا۔ یعنی اگر کسی اور سمت اور کسی اور مذہب کا رئیس اور لیڈر ہے، وہ ان تین چیزوں کو اس نے پایا ہے، جبکہ امام علیہ السلام علمی میدان میں تھے، سیاسی میدان میں تھے، تمام میدانوں میں امام علیہ السلام پیچھے نہیں تھے، لیکن اس نے یہ تین چیزیں امام علیہ السلام میں دیکھی اور کہنے لگ گیا میں نے اگر امام کو پایا ہے تو ان تین چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں پایا ہے۔ کیسے؟ نماز کے ساتھ امام صادق علیہ السلام کا پیار تھا۔ امام صادق علیہ السلام کو نماز بہت، امام کو نماز سے محبت تھی، روزے سے محبت تھی، قرآن پڑھنے کے ساتھ امام کی بہت محبت تھی۔ اسی طرح سے یہ ہے، ایک راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام صلوات اللہ علیہ سب سے زیادہ میں نے اس امام کو دو چیزیں زیادہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کون سی؟ کہا ایک امام علیہ السلام کو میں نے زیادہ اپنی زندگی میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوسرا اس امام علیہ السلام، کیونکہ حضرت کے جوان میں اس وجہ سے یہ روایت نقل کر رہا ہوں، حضرت علیہ السلام کو زیادہ میں نے آل محمد پر درود پڑھتے ہوئے پایا۔ تو بس امام علیہ السلام ہمیں، جس کے ہم شاگرد ہیں، جس کے ہم مکتب والے ہیں، ہم سے امام علیہ السلام کا تقاضا نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے۔ ایک راوی ہے روایت کرتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کو آخری مرحلے میں جب پایا، مولا علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو سب کو بلایا، اکٹھے کیا، جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد حضرت علیہ السلام نے اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اولاد کو، جو اپنے افراد تھے، کنیز تھے، کنیزیں تھیں، ان سب کو یہ جو خاص بات فرمائی کہ میں صادق آل محمد کی شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو خفیف سمجھے، نماز کو کم سمجھے، نماز کو کم اہمیت دے۔ یہ امام کی آخری وصیت کے جملات میں سے ایک جملہ ہے۔ تھوڑا سا اس کی میں بات کر کے بس ختم کرتا ہوں۔ یہ امام علیہ السلام جو فرما رہے ہیں نماز کو خفیف، یا نماز نہ پڑھنا، نہیں، نماز نہ پڑھنا تو ایک بہت بڑا جرم ہے۔
نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھنا یہ امام کے نزدیک نماز کو خفیف کرنا، نماز کو معمولی سمجھنا۔ درس چل رہا ہے میں درس پڑھ رہا ہوں، مجلس چل رہی ہے میں مجلس کر رہا ہوں، میں فلانا کام ہو رہا ہے میں یہ کر رہا ہوں، میرا مہمان آیا ہوا ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، انشاءاللہ نماز کو 1 گھنٹے کے بعد پڑھ لوں گا، انشاءاللہ ابھی یہاں نہیں پڑھ رہا ہوں حرم میں جا کر پڑھ لوں گا، انشاءاللہ بعد میں یہ بات بعد میں اس کو مولا فرما رہے ہیں نماز کو خفیف سمجھنا، جو کہ بہت سے مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ نماز کو اس طرح سے خفیف سمجھا گیا ہے، نماز کو اس طرح سے معمولی سمجھا گیا ہے، نماز کو اس طرح سے اہمیت نہیں دی گئی ہے، نماز کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے۔ یہ نماز کا اہتمام نہ کرنا اپنے آپ کو امام صادق علیہ السلام کی شفاعت سے محروم کرنا ہے۔ امام معصوم کے ہم جوار میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام معصوم علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہر جگہ پر امام معصوم علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ قبلہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں، گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم خدا کو حاضر اور ناظر نہیں سمجھتے ہیں، کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا ہمارے اوپر ناظر ہے، خدا سمیع و بصیر ہے۔ خدا کو ہم نہ سننے والا سمجھتے ہیں نہ دیکھنے والا سمجھتے ہیں۔ ائمہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا ہے، ہم نے اپنی خطابت میں، اپنے انداز میں، اپنی باتوں میں کتنے افراد کو اللہ والا بنایا ہے، کتنوں کو خدائی بنایا ہے۔ ممکن ہے ہم اپنے ممبر کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے مقام و پوسٹ کو بہتر بنانے کے لیے بہت سی چیزیں کر لیں، لیکن یہ دیکھیں ہم نے اپنا تو سب کچھ بنا لیا ہے، لیکن لوگوں کو کتنا خدا کی طرف بلا لیا ہوا ہے، یہ مہم ہے۔ لوگوں کو کس طرح سے خدا کی طرف بلایا جائے، جس طرح سے حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کو دعوت دو اپنے کردار کے ذریعے سے، لوگوں کو دعوت دو اس دین اسلام کی طرف بلانے کی اپنے قول سے نہیں، اپنے گفتار و کردار، آپ کا گفتار اور کردار مطابقت رکھتا ہو، آپ کی کردار کے ذریعے سے لوگ آئیں، تو ہمارا وظیفہ بہت زیادہ سنگین بنتا ہے باقی عوام کی نسبت۔ امام صادق علیہ السلام کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ دوسروں پر امام کا حق ہو، اس لیے کہ میں باقری امام صادق علیہ السلام کے صدقے میں کھا رہا ہوں، میں مولا کے حوضے میں ہوں، میں مولا کے محضر میں ہوں۔ جب میں نماز کو خفیف کروں، تھوڑا سا دیر سے پڑھوں، یہ سوچ لوں کہ میرا مہدی امام مجھے دیکھ رہا ہے، میرا صادق آل محمد مجھے دیکھ رہا ہے۔ صبح کی نماز کو میں خفیف سمجھ لوں، نیند کو زیادہ اہمیت کا حامل بنا لوں، یہ سوچ لوں کہ میرا امام علیہ السلام کیا کر رہا ہے۔ السلام علیکم، ہم یہ سلام نہیں کہتے ہیں، السلام علیکم، میرا مولا آپ پر سلام ہو اس وقت جب آپ رکوع کی حالت میں ہو، ترکو و تسجد، مولا جب آپ سلام میں ہوں، جب آپ سجود میں ہوں، جب آپ رکوع میں ہوں، یا مہدی مولا میرا آپ پر اس وقت بھی سلام ہو۔ ہم یہ دیکھیں کہ امام زمان علیہ السلام کسی دن بھی اپنی نماز کو خفیف نہیں کیا، اول وقت میں نماز پڑھا ہے۔ اگر اس نماز کے اول وقت پڑھنے میں اور کوئی فائدہ نہ ہو، حد اقل اتنا فائدہ ضرور ہے کہ میں اپنے امام کے وقت پر نماز ادا کر رہا ہوں، اتنا ضرور فائدہ ہے۔
जिस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं उस वक्त मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। मेरी नमाज जब परवाज करेगी तो मेरी नमाज इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की नमाज के साथ परवाज करेगी। अल्लाह की बारगाह में जब उसकी सूरत मानवी पहुंचेगी उस वक्त मेरी नमाज हालत कबूलियत में जाकर पहुंच जाएगी। बस इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का तकाजा हम तुल्लाब से, हम हौज़ा इल्मिया से अव्वल वक्त में नमाज को अदा करें। अव्वल वक्त में नमाज की बहुत ज्यादा अहमियत है। इमाम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बहुत ज्यादा। इमाम अलैहिस्सलाम का अखलाक और किरदार जो हमारे लिए लाज़िम और ज़रूरी है उसको अपनाना हमारा वजीफा है। किसी से बात हुई ऐसे लिखने वाले बातों पे, मैंने कहा किबला ये गीबत है, अब इस तरह से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर में, फुला चीज़ों में ये तनकीदें और इस तरह की चीज़ें, अफराद की अक़वाल नकल करना और उन पे तनकीद करना, ये गीबत है। कहा कोई मसला नहीं है, ये बातें आम हैं, सबको पता है। मैंने कहा मसलन फलानी बात फलाने के मुतल्लिक मुझे पता नहीं थी, आपने बताई, आपने मुझे बताई और ये मेरे लिए गीबत बन गई और मैंने सुनी और आपने सुना दी। ये हराम है, मुर्दे भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। तो हम अक़वाल में नकल करने, सोशल मीडिया पर, दूसरी जगहों पर दिक्कत से काम लें, ताकि ये ना हो कि हम उस गुनाह में शामिल हों जो हम कह रहे हैं कि हम गुनाह नहीं कर रहे हैं। हम गुनाह से बहुत दूर हैं। हमने असलन दिन में आज कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन एक ऐसी बात नकल कर दी है कि जो गुनाह कबीरा में से शामिल है। मैं नहीं समझता कोई मासूम इमाम इस पर राजी हो। तमाम जिहाद से हम जब दिक्कत करेंगे, अपने आप को महफूज करेंगे, उस वक्त मेरा महदी इमाम हमारे लिए दुआ करेगा। उस वक्त मेरा आका, मेरा मौला हम सबके लिए दुआ करेगा। हम जिस इमाम मासूम की बारगाह में आए हैं, जिस इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे हुए हैं, इसकी भी सिफारिश में अपने आप को, अपने नफ्स को और आपको भी करता हूँ। मेरे अजीज, मेरे भाई, कोई आपका ऐसा दिन ना हो जिस दिन आप इमाम के पास ना जाएं। आपको इमाम के पास, मुझे इमाम के पास जाना जरूरी है। देखिए, आप हर फर्द को टाइम देते हैं, कहते हैं फलाना आया है, मेरा मेहमान है, मैं उसके पास जा रहा हूँ, मैं इस साथी के पास 1 घंटा बैठ रहा हूँ, 1 घंटा फेसबुक पे, 1 घंटा व्हाट्सएप पे बैठ रहा हूँ। 1 घंटा तो इमाम रज़ा के लिए भी होना चाहिए। दिन में मेरे मौला के लिए भी तो 1 घंटा होना चाहिए। इस 1 घंटे का फायदा मेरे अजीज आपको मुमकिन है आज पता न चले, उस वक्त पता चलेगा जब मेरे मौला ने वादा किया है, मैं 3 हसास जगहों पर रज़ा तेरे पास आऊंगा। इंद ततायुल कुतुब, उस वक्त मैं आऊंगा जब आमाल नामा दिया जाएगा। इंदल मीजान, मैं रज़ा उस वक्त आऊंगा जब मीजान का टाइम होगा। बाज़ जगहों पर ये भी है कि मौला फरमाते हैं कि मैं उस शख्स के पास कब्र में भी आऊंगा। तो बिलखुसूस इन अयाम में, इन दिनों में मेरे अजीज, आपका और मेरा कोई ऐसा टाइम ना हो जिस टाइम पर मैं अपने मौला के पास न जाऊं। अगर आपसे कोई, मुझसे कोई गफलत हो गई है तो बेदार हो जाएं। मेरे अजीज, मेरे मौला के पास जरूर जाया करें। बाद अजीजों ने ये मुझे कहा है कि मैं हफ्ते में 15 दिन के बाद जाता हूँ मौला रज़ा के पास। मैं कहूँगा अजीज, अपने मौला के साथ वफा नहीं की है। मशहद में रहते हुए मौला रज़ा के महज़र में न जाएं, मौला रज़ा से तलब न करें। ये मौला के साथ वफा नहीं है, ये मोहब्बत का तकाज़ा नहीं है। आइए जिक्र मुसीबत के चंद जुमले अर्ज करें। अजीजों, ये जो रिवायत मैं अभी नकल कर रहा हूँ, ये रिवायत मैंने खुद ने नहीं पढ़ी है, कि मौलाना ने मुझे नकल की है, कि मैंने किताब में खुद पढ़ी है।
کہتے ہیں کہ ایک دن فضیل امام صادق علیہ السلام صلوات اللہ علیہ کو دعوت دے کر آیا، مولا میں گھر مجلس کروا رہا ہوں، آپ تشریف لے کر آئیے۔ کہتے ہیں کہ فضیل کہتا ہے کہ میں نے مجلس کروائی، اہتمام کیا، دوسرے دن میں نے مولا علیہ السلام سے عرض کیا، مولا آپ مجلس میں تشریف لے کر آئے لیکن مولا آپ ممبر کے قریب نہیں آ کر بیٹھے، میں نے آپ کے لیے جگہ وہاں بنائی تھی۔ فضیل کہتا ہے میرے مولا نے فرمایا کہ فضیل جب میں مجلس کے لیے آیا ممبر کے قریب میری ماں زہرا بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے ان کے احترام کی خاطر میں پیچھے بیٹھ گیا۔ عزادار بس یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ذاتی تشریف لے کر آتی ہے۔ میرے مولا علیہ السلام نے ایک خاص اہتمام جو روایات میں کیا ہے، وہ میرے مولا نے اپنے جد امجد مظلوم حسین مولا کے لیے خاص اہتمام روایات کا کیا ہے۔ میرے مولا علیہ السلام نے سب زائرین کو زیادہ تاکید کی ہے، آئیے میرے جد مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے۔ بہت زیادہ روایات کامل الزیارہ والے نے اور بزرگان نے جو نقل کیے ہیں، زیادہ اہتمام میرے مولا کا مولا حسین کے لیے زیادہ ہے۔ یہ دو مقدمے۔ تیسری بات، میرے مولا علیہ السلام کو بہت زیادہ جو پیار تھا اپنی جدہ مظلومہ فاطمہ زہرا کے ساتھ تھا۔ وہ کس وجہ سے کہہ رہا ہوں، جب میرے مولا کے گھر کو آگ لگائی گئی عزاداروں، اس وقت میرے مولا گریا کر رہے تھے۔ کسی نے کہا مولا آپ کو گھر جلنے پر گریا کر رہے ہیں، میرے مولا نے فرمایا نہیں، میرے گھر جلنے کا فقط مسئلہ نہیں ہے لیکن میرے سے پہلے میری جدہ مظلومہ کا گھر جلایا گیا، دروازہ جلایا گیا، مجھے اپنی جدہ کا دروازہ گھر جلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ تو اہتمام۔ میں دعوت دیتا ہوں، پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، میرے مولا امام رضا آپ کو مولا امام صادق کی مظلومیت کا واسطہ ہے، میرے مولا ہماری مجلس میں ایک توجہ کیجئے میرے مولا، یہ آپ کے جد امجد کی مصیبت کے لیے مجلس کا اہتمام کیا ہے، مولا ہمارے طرف توجہ کیجئے میرے مولا۔ مولا ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں مولا۔ یا امام زمانہ، یا مولا امام زمانہ، ہماری مجلس میں تشریف جہاں پر بھی لے کر آئے ہوئے ہیں مولا، مولا آپ کی اپنی مظلومہ جدہ کا واسطہ ہے مولا، ہماری مجلس میں ایک سائن فرمائیے، ایک نگاہ فرمائیے میرے مولا۔ عزادارو، میرے مولا علیہ السلام کو ظالم نے بلایا، ظالم نے بلا کر میرے مولا علیہ السلام صلوات اللہ علیہ کو عزاداروں بلا کر کیا کیا؟ ظالم نے میرے مولا علیہ السلام کو انگوروں کے اندر زہر دیا۔ عزاداروں زہر ایسا ملنا تھا میرے مولا علیہ السلام پر، زہر نے بہت بڑی تاثیر کی اور میرے مولا علیہ السلام کو زہر کے ذریعے سے ظالم نے شہید کر دیا۔ عزاداروں میرے مولا علیہ السلام تو شہید ہو گئے، میرے مولا کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، میرے مولا علیہ السلام کا جنازہ تیار کیا گیا۔ ہاں قربان جاؤں میرے مظلومہ کا حسین پر،